اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ خاکسار نے گزشتہ خطبے میں یہ بیان کیا تھا کہ کسی مامور من اللہ کے مقام و مرتبے کا تعین اس پر نازل ہونے والی وحی و الہام ہی کیا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی وحی و الہام میں کسی بندے کو نبی اور رسول کہہ کر پکارے تو پھر بلا شک و شبہ وہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وحی و الہام میں آپ علیہ السلام کو کئی مرتبہ نبی اور رسول کہہ کر پکارا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا حلفاً اقرار بھی کیا اور پھر اس اقرار پر اپنی وفات تک قائم رہے۔ اس کی تفصیل خاکسار نے اپنے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھی۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کا نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ قطعی طور پر آپ علیہ السلام کی تحریرات سے ثابت ہے۔ آج کی خطبے کی موضوع کی طرف آنے سے پہلے خاکسار یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صرف امتی بروزی اور ذلی نبوت کا دعویٰ کیا اور تشریحی نبوت سے انکار کیا۔ اس کی تفصیل آپ کی کتب میں جگہ جگہ ملتی ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے، مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں، یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کی چراغ سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں، کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے، یعنی اس کا ذل اور اس کے ذریعہ سے ہے اور اس کا مظہر ہے اور اس سے فیض یاب ہے۔ اس کا حوالہ ہے چشمہ معرفت 1908 روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 340۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدیدہ ساتھ رکھتی ہو۔ صرف اس نبوت کا دروازہ بند ہے جو احکام شریعت جدید ساتھ رکھتی ہو، یا ایسا دعویٰ ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے الگ ہو کر دعویٰ کیا جائے۔ لیکن ایسا شخص جو ایک طرف اس کو خدا تعالیٰ اس کی وحی میں امتی بھی قرار دیتا ہے، پھر دوسری طرف اس کا نام نبی بھی رکھتا ہے، یہ دعویٰ قرآن شریف کی روح سے کے احکامات کے مخالف نہیں۔ یہ دعویٰ قرآن شریف کے احکامات کے مخالف نہیں، کیونکہ یہ نبوت بباعث امتی ہونے کے دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک ذل ہے، کوئی مستقل نبوت نہیں۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم 1905 روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 352۔ اسی طرح پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، عقیدہ کی روح سے جو خدا تم سے چاہتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نبی اور خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔ اب بعد اس کے کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر بروزی طور پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی۔ اس کا حوالہ ہے کشتی نو 1902 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 15 تا 16۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اور ایک اور نادانی یہ ہے کہ جاہل لوگوں کو بھڑکانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، حالانکہ یہ ان کا سراسر افطرا ہے، بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کی روح سے منع معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں، اور نبی سے مراد صرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پاتا ہوں۔ اس کا حوالہ ہے حقیقت الوحی 1907 روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 406۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ امتی بروزی یا ذلی نبوت کی اصطلاحیں پہلے زمانوں میں مستعمل نہیں تھیں، اب مرزا صاحب نے کیوں اختیار کی؟ اس سوال کے جواب میں امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجوہات ہیں۔
اول یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی بھی خاتم النبیین نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ایسا نبی آیا جس کو تمام دنیا کے لیے بھیجا گیا ہو۔ دوم یہ کہ علمی ترقی کے ساتھ ساتھ بعض نئی اصطلاحیں بھی وجود میں آتی ہیں، اور یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ عالم اسلام میں انقطاع نبوت کے حق میں قرآن پاک کی یہ آیت پیش کی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ احزاب 41۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جوان مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر ایک چیز سے خوب آگاہ ہے۔ اب اس آیت میں خاتم النبیین یا نبیوں کا خاتم ہونے سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد تھی، اس کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے خروج کریں گے، وہ سب کے سب دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس حدیث میں بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی فرمائے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور اسی وجہ سے بعض لوگوں نے ختم نبوت کا غلط عقیدہ بنا لیا۔ اب اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی تھے، اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نبی نہیں بنائے گا، تو ان معنی کو ایک دوسری حدیث غلط ٹھہراتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ۔ اس کا حوالہ ہے در منشور جلد 5 صفحہ 104 بحوالہ دینی معلومات صفحہ 19۔ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اب اگر خاتم النبیین سے یہ مراد لیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے لحاظ سے آخری نبی ہیں، تو ان معنی کو قرآن پاک کی دوسری آیات غلط ٹھہراتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت 36 میں فرماتا ہے، یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بنا کر بھیجے جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں، تو جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اور اصلاح کریں گے، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ خاکسار نے اپنے ایک گزشتہ خطبہ امت محمدیہ میں نبوت کی حقیقت میں سورۃ فاتحہ کی آیت 6 اور 7، سورۃ النساء کی آیت 70 اور سورۃ الحج کی آیت 76 اور سورۃ الاعراف کی آیت 36 کی روشنی میں قطعی طور پر ثابت کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ احزاب کی آیت 41 میں خاتم النبیین کا خطاب عنایت فرما کر بنی نوع انسان کے لیے اپنی نبوی نعمت کا ہرگز اختتام نہیں فرمایا، بلکہ نبوی نعمت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک جاری فرمایا ہے۔ یعنی خاتم النبیین سے یہ مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشریع نبوت ختم ہو چکی ہے، اور قرآن مجید آخری شرعی کتاب ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی شرعی نبی آ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی تعلیم آ سکتی ہے جو قرآن مجید کو منسوخ کر دے۔ انہی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ورنہ نبوت کا انعام تو جاری و ساری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ذلیت میں یہ انعام مل سکتا ہے۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے جس نبوت کا دعویٰ کیا وہ یہی نبوت ہے، یعنی امتی ذلی یا بروزی نبوت۔ اور آپ علیہ السلام نے جس نبوت کا انکار کیا ہے وہ تشریعی نبوت ہے، یعنی شریعت والی نبوت ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حضور یہ دعا کرتے تھے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یعنی اے ہمارے رب، ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دیں، اور ہماری ذریت میں سے بھی
اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا۔ یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب، تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کی طرف مبعوث فرما کر عملی طور پر ایک عالمی امت کی بنیاد رکھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے امام اور خاتم النبیین ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، میں یقیناً تجھے لوگوں کے لیے ایک عظیم امام بنانے والا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، میری ذریت میں سے بھی امام بنائیو۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ ہاں، مگر تیری ذریت میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں میں ہرگز امام نہیں بناؤں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ذریت میں سے بہت امام پیدا کیے۔ یہ سب امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پا کر لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت 74 میں فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور اسے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق عطا کیا اور پوتے کے طور پر یعقوب، اور سب کو ہم نے پاک باز بنایا تھا، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم انہیں اچھی باتیں کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کرتے تھے، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب ایک نبی وفات پا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا نبی مبعوث فرما دیتا تھا۔ جماعت یا امت تو کہتے ہی ایسے گروہ کو ہیں جو با امام ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو یا جماعت کو بے امام چھوڑ دے، یا ایسی امامت سے بکلی محروم کر دے جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر امت میں امامت کے فرائض سر انجام دیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت 56 میں ائمۃ یہدون بامرنا، یعنی اللہ کے حکم سے ہدایت دینے والے خلفاء کی خلافت یا امامت کے ایک دائمی سلسلے کا وعدہ عطا فرمایا ہے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ علاوہ اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک امام مہدی اور امام مہدی علیہ السلام کے بعد ایک مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کی بشارت بھی امت کو بخشی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ مجددین کے پہلے مظہر تھے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی سلسلے کے 13ویں مظہر تھے۔ امام جماعت احمدیہ اصلاح پسند حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مود ذکی غلام مسیح الزماں اور 15ویں صدی ہجری کے، یعنی اس موجودہ صدی ہجری کے مود مجدد اپنے مضمون ختم نبوت کے بعد کیا مجددیت بھی ختم میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے تو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام شروع سے ہی حیات مسیح ناصری کے عقیدے کی طرح ختم نبوت یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا کہ بھی قائل تھے، اور آپ علیہ السلام کی ابتدائی تحریرات سے اس کا جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے۔ لیکن بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حیات مسیح ناصری ایسے غلط عقیدے کا آپ علیہ السلام پر انکشاف فرمایا، اسی طرح ختم نبوت کے غلط عقیدے کا بھی آپ علیہ السلام پر انکشاف فرما دیا۔ آپ علیہ السلام نے بڑی وضاحت سے امت مسلمہ کو بتایا کہ کس قسم کی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی اور کس قسم کا فیضان نبوت جاری ہے۔ آیت خاتم النبیین کی بدولت
اگر امت محمدیہ میں ختم نبوت کا غلط عقیدہ پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ علماء امت نے ان الفاظ کے ظاہری معنی پر پنجہ مارا، لیکن حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جماعت احمدیہ میں ختم مجددیت کا غلط عقیدہ گھڑنے کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، کیونکہ مجددیت کے متعلق آپ علیہ السلام نے بڑے واضح رنگ میں فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد ایک غلام نبی یعنی مہدی کی خبر دی تھی، اسی طرح اس غلام نبی یعنی مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یعنی مہدی علیہ السلام نے بھی اپنے بعد اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر اپنے بعد ایک موعود مجدد کی خبر دی ہے۔ ذکی غلام، جس کی خبر 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں موجود ہے، اسی کو حضور علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا ہے۔ یہ مسلم موعود دراصل مجدد موعود ہی تو ہے۔ ایک مجدد موعود کی خبر کے باوجود جماعت احمدیہ میں ختم مجددیت کا غلط عقیدہ قائم کرنے سے بڑھ کر اور کیا ظلم اور فساد ہو سکتا ہے؟ اگر ختم مجددیت کا فتنہ پھیلانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ خلیفہ ثانی ہی وہ موعود مجدد یا مصلح تھے تو یہ ان کی سخت غلطی ہے، کیونکہ خلیفہ ثانی تو اس موعود مجدد کی پیشگوئی کے دائرہ ہی میں نہیں آتے، اور اگر آتے ہیں تو اس کا بھاری ثبوت محمودی خلفاء اور علماء کے سر پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کم از کم ایک غلام نبی کی بشارت بخشی تھی، لیکن اس بشارت اور وعدے کے باوجود لوگوں نے غلط فہمی سے آیت خاتم النبیین کے ظاہری مفہوم کا سہارا لے کر امت محمدیہ میں ختم نبوت کا غلط عقیدہ قائم کر لیا۔ اس طرح حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے بعد ایک موعود مجدد کی خبر دی تھی، لیکن اس کے باوجود بعض نفسانی لوگوں نے نام نہاد خلافت کے نام پر ختم مجددیت کا جھوٹا عقیدہ قائم کر لیا۔ اگر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کا ذکر اپنی آخری عمر میں ایک چھوٹے سے رسالہ میں فرمایا ہے تو مجددیت اور اپنی موعود مجدد اور مصلح کا اپنی کتب میں سینکڑوں دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ جس انتخابی امامت یا خلافت کا آپ نے اپنے رسالہ الوصیت کے حاشیہ میں ایک دفعہ ذکر فرمایا ہے، اور اس ذکر کے ساتھ ہی اس رسالہ میں اپنے موعود روحانی فرزند یعنی ذکی غلام کے روح القدس پا کر کھڑے ہونے کا بھی ذکر فرما دیا، تو پھر کیا یہ دیانتداری ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اس انتخابی خلافت کو تو اس طرح ذکر کیا جائے کہ یہ دائمی ہے، اور اس عظیم مجدد موت کا راستہ روکنے کے لیے ختم مجددیت کا فتنہ گھڑ دیا جائے؟ ختم نبوت کی طرح یہی وہ فتنہ عظیم ہے جس کی سرکوبی کے لیے اس موعود مجدد نے سابقہ مجددین کی طرح 15ویں صدی کے سر پر نزول فرمانا تھا۔ اس موعود ذکی غلام کی خبر حضور علیہ السلام کے الہام اور کلام میں اس طرح درج ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر جو ہر چیز پر قادر ہے جل شانہ و اعلیٰ اسما نے اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا، سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے، اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کی پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، یعنی ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے،
اس کا نام ان موائل اور بشیر بھی ہے۔ اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے۔ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا۔ وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا۔ وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نازل من السما، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسو کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور دنیا کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکانا امر مقضیہ، اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109۔ اسی طرح حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا۔ وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہے رہائی دے گا۔ فرزند دلمند گرامی ارجمند، مظہر الحق والعلا، کان اللہ نازل من السما۔ ازالۂ اوہام 1891، روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 179 تا 180۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 318۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک اولو العزم پیدا ہوگا، وہ حسن اور احسان میں تیرا نظیر ہوگا، وہ تیری ہی نسل سے ہوگا۔ فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والعلا، کان اللہ نازل من السما۔ روحانی خزائن جلد 3، صفحہ 442 تا 443۔ ان حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد ایک مجدد یعنی مسلم موعود کی قطعی خبر موجود ہے۔ تجدید کے سلسلے میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مندرجہ بالا فرمودات بہت واضح ہیں۔ ان فرمودات کے ہوتے ہوئے افراد جماعت احمدیہ کو مجددین کے سلسلہ جاریہ کے متعلق کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی حضرت بانی جماعت کے اس نقطۂ نظر سے انحراف کرتا اور اس کی تردید کرتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کا سچا جانشین نہیں بلکہ کوئی نفس پرست ہے۔ آپ علیہ السلام کے بقول مجددین کا سلسلہ قیامت تک کے لیے جاری ہے، اور آپ کے بعد بھی مجددین ضرور آئیں گے، اور ایک موعود مجدد کی بشارت تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہوئی ہے۔ دوسرے یہ کہ دنیا کو ہمیشہ بتازہ یقینی معرفت اور نشانوں کی ضرورت رہتی ہے، اور اسلام کا خدا ہمیشہ اور خاص کر صدی کے سر پر اپنے کسی بندے کو ضرور مبعوث فرماتا ہے تا مخالفین کو سچائی، حقیقت نمائی اور پردہ دری کی روح سے ملزم کرے، اور اس طرح خدا تعالیٰ کی دین کو نہ صرف نکھارتا ہے بلکہ ادیان باطلہ پر اسے غالب کر کے بھی دکھاتا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہ بھی یاد رہے کہ وہ اسلام جس کی خوبیاں ہم بیان کر چکے ہیں وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کے ثبوت کے لیے ہم صرف گزشتہ کا حوالہ دیں اور محض قبروں کے نشان دکھلاویں۔ اسلام مردہ مذہب نہیں تا یہ کہا جائے کہ اس کی سب برکات پیچھے رہ گئی ہیں اور آگے خاتمہ ہے۔ اسلام میں بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کی برکات ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اور وہ صرف گزشتہ قصوں کا سبق نہیں دیتا بلکہ موجودہ برکات پیش کرتا ہے۔ دنیا کو برکات اور آسمانی نشانوں کی ہمیشہ ضرورت ہے، یہ نہیں کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہیں۔ ضعیف اور عاجز انسان
جو اندھے کی طرح پیدا ہوتا ہے ہمیشہ اس بات کا محتاج ہے کہ آسمانی بادشاہت کا اس کو کچھ پتہ لگے، اور وہ خدا جس کے وجود پر ایمان ہے اس کی ہستی اور قدرت کے کچھ آثار بھی ظاہر ہوں۔ پہلے زمانہ کے نشان دوسرے زمانہ کے لیے کافی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خبر معائنہ کی مانند نہیں ہو سکتی، اور امتداد زمانہ سے خبریں ایک قصہ کے رنگ میں ہو جاتی ہیں۔ ہر یک نئی صدی جو آتی ہے تو گویا ایک نئی دنیا شروع ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام کا خدا جو سچا خدا ہے ہر یک نئی دنیا کے لیے نئے نشان دکھلاتا ہے، اور ہر یک صدی کے سر پر، اور خاص کر ایسی صدی کے سر پر جو ایمان اور دیانت سے دور پڑ گئی ہے اور بہت سی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے، ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے، اور وہ قائم مقام نبی مطبوع کے کمالات کو اپنے وجود کے توسط سے لوگوں کو دکھلاتا ہے، اور تمام مخالفوں کو سچائی اور حقیقت نمائی اور پردہ دری کی روح سے ملزم کرتا ہے۔ سچائی کی روح سے اس طرح کہ وہ سچے نبی پر ایمان نہ لائے، پس وہ دکھلاتا ہے کہ وہ نبی سچا تھا، اور اس کی سچائی پر آسمانی نشان یہ ہیں، اور حقیقت نمائی کی روح سے اس طرح کہ وہ اس نبی مطبوع کے تمام مغلقات دین کا حل کر کے دکھلا دیتا ہے، اور تمام شبہات اور اعتراضات کا استحصال کر دیتا ہے، اور پردہ دری کی روح سے اس طرح کہ وہ مخالفوں کے تمام پردے پھاڑ دیتا ہے، اور دنیا کو دکھلا دیتا ہے کہ وہ کیسے بیوقوف اور معرف دین کو نہ سمجھنے والے اور غفلت اور جہالت اور تاریکی میں گرنے والے اور جناب الہی سے دور و مہجور ہیں۔ اس کمال کا آدمی ہمیشہ مکالمہ الہیہ کا خلط پا کر آتا ہے، اور ذکی اور مبارک اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اور نہایت صفائی سے ان باتوں کو ثابت کر کے دکھلا دیتا ہے کہ خدا ہے، اور وہ قادر اور بصیر اور سمیع اور علیم اور مدبر بالارادہ ہے، اور در حقیقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اہل اللہ سے خارق ظاہر ہوتے ہیں۔ پس صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ آپ ہی معرفت الہیہ سے مالا مال ہے، بلکہ اس کے زمانہ میں دنیا کا ایمان عام طور پر ایک دوسرا رنگ پکڑ لیتا ہے، اور وہ تمام خارق جن سے دنیا کے لوگ منکر تھے اور ان پر ہنستے تھے اور ان کو خلاف فلسفہ اور نیچر سمجھتے تھے، یا اگر بہت نرمی کرتے تھے تو بطور ایک قصہ اور کہانی کے ان کو مانتے تھے، اب اس کے آنے سے اور اس کے عجائبات ظاہر ہونے سے نہ صرف قبول ہی کرتے ہیں بلکہ اپنی پہلی حالت پر روتے اور تعصب کرتے ہیں کہ وہ کیسی نادانی تھی جس کو ہم عقل مندی سمجھتے تھے، اور وہ کیسی بیوقوفی تھی جس کو ہم علم اور حکمت اور قانون قدرت خیال کرتے تھے۔ غرض وہ خلق اللہ پر ایک شعلہ کی طرح گرتا ہے اور سب کو کم و بیش حسب استعداد مختلفہ اپنے رنگ میں لے لیتا ہے، اگرچہ وہ اوائل میں آزمایا جاتا ہے اور تکالیف میں ڈالا جاتا ہے، اور لوگ طرح طرح کے دکھ اس کو دیتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں اس کے حق میں کہتے ہیں، اور انواع و اقسام کے طریقوں سے اس کو ستاتے ہیں اور اس کی ذلت ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ وہ برہان حق اپنے ساتھ رکھتا ہے اس لیے آخر ان سب پر غالب آتا ہے، اور اس کی سچائی کی کرنیں بڑے زور سے دنیا میں پھیلتی ہیں، اور جب خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زمین اس کی صداقت پر گواہی نہیں دیتی تب آسمان والوں کو حکم کرتا ہے کہ وہ گواہی دیں، سو اس کے لیے ایک روشن گواہی خارق کے رنگ میں، دواؤں کے قبول ہونے کے رنگ میں اور حقائق و معرف کے رنگ میں آسمان سے اترتی ہے، اور وہ گواہی بہروں اور گونگوں اور اندھوں تک پہنچتی ہے، اور بتھیرے ہیں جو اس وقت حق اور سچائی کی طرف کھینچے جاتے ہیں، مگر مبارک وہ جو پہلے قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو بوجہ نیک زن اور قوت ایمان کی صدیقوں کی شان کا ایک حصہ ملتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے جس پر چاہے کرے۔ روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 245 تا 251۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پیشگوئی مسلم موت دی تھی اس کو پورا کرتے ہوئے کس شان سے اس زمانے کے موعود مجدد اور مسلم موعود اور ذکی غلام کو مبعوث فرما کر جماعت احمدیہ میں پیدا ہونے والے فتنے، اس صدی میں پیدا ہونے والے فتنوں کا حل کر دیا ہے۔ آپ
اپنے دلائل کے ساتھ میدان میں کھڑے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے علماء، ان کے خلفاء، نام نہاد خلفاء میدان میں آنے کو تیار نہیں ہیں، تو اور طرح طرح کے فتنے جماعت میں پیدا کر چکے ہیں، جن میں سے ایک فتنہ ختم مجددیت کا ہے، اور دوسرا فتنہ خلیفہ نائب جو ہے وہ انتخابی اس کو خدا بناتا ہے، اور اس طرح کے دیگر فتنوں میں جماعت کو انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کی آنکھیں کھولے، اور انہیں امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے دعوے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔